وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا المكة وأشد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اور اس وقت کو یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں یہ کلمات ارشاد فرمائے اور دعا ان الفاظ میں کری: اے میرے رب، اس ملک کو، اس سرزمین کو امن کی سرزمین بنا دیجئے، یہاں پر امن کا ماحول ہو، چار جانب امن و امان ہو، اور مجھے اور میرے بچوں کو اس بات سے محفوظ رکھیے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی: اللہم حبب الینا المدینہ، کہ اے میرے رب، ہمارے دل میں مدینہ منورہ کی محبت ڈال دیجئے، کما حببت الینا المکہ، جس طرح سے آپ نے ہمارے دلوں میں مکہ کی محبت رکھی تھی اور مکہ ہمارے لیے محبوب بنایا تھا، اسی طرح سے ہمارے لیے مدینہ کو بھی محبوب بنا دیجئے، وہ اشد، بلکہ مکہ سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں مدینہ کی ڈال دیجئے۔ آج سے 3 روز بعد 26 جنوری ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں یہ ملک کا ایک بڑا اہم دن ہے کہ جس وقت ملک ہندوستان پر غیروں کا قبضہ تھا، یہاں کے باشندے آزاد نہیں تھے اور طرح طرح کی مصیبتیں جھیل رہے تھے، طرح طرح کے قانون ان پر ظالمانہ نافذ کیے جا رہے تھے۔ اس وقت یہاں کے لوگوں نے، اہل ہندوستان نے اپنی جانی، مالی اور طرح طرح کی قربانیاں دے کر ان دشمنوں سے، ان ظالموں سے چھٹکارا حاصل کیا اور ان کو اپنے ملک سے باہر بھگا دیا اور ایک آزاد ملک کی تعمیر کی اور ایک آزاد ملک کی بنیاد رکھی۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہ معلوم ہو، وہ صرف بس یہی جانتے ہو کہ ایک 15 اگست کا دن ہوتا ہے جس میں جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے، ایک 26 جنوری کا دن ہوتا ہے جس میں جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے۔ ان میں کیا ہوا، کیسے ہوا، ہم میں سے اکثر کو اس کی واقفیت نہیں ہوگی۔ اس تعلق سے بات کرنے سے پہلے ہم اسلام کی طرف آتے ہیں، اپنے ایمان کی طرف آتے ہیں۔ کیا آیا اسلام اور ایمان ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں ایک ملک میں رہ کر، کسی ملک میں رہ کر اس سے اپنا رشتہ کیسا رکھنا ہے اور اس سے کس طرح کے تعلقات رکھنے ہیں، اس کی محبت اپنے دل میں کتنی رکھنی ہے اور کس طرح سے اس ملک میں رہنا ہے۔ تو ابھی میں نے جو آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مکہ گئے ہیں اور مکہ میں آپ نے اپنی اولاد کو چھوڑا ہے، اس وقت یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ، اس ملک کو ہمارے لیے امن کا ملک بنا دیجئے۔ تو اس بات سے، اس دعا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں، ایک بڑی تعداد انبیاء کی ان کی اولاد میں آتی ہے، وہ یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ، اس ملک کو امن کا ملک بنا دیجئے، اس ملک میں امن و امان کا ماحول پیدا فرما دیجئے۔ لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے یہ اہل ایمان پر بات ثابت آتی ہے، اہل ایمان کو اس بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ وہ جس ملک میں بھی رہیں، جہاں کہیں بھی مقیم ہوں، ان پر ضروری ہے، ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ملک کی امن و امان کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کے اچھے ماحول کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کریں کہ اے اللہ، ہمارے ملک کو نظر بد سے بچا، ہمارے ملک کو بدامنی سے محفوظ فرما، بلکہ ہمارے ملک میں بھائی چارے کا، امن و امان کا اور سلامتی کا فیصلہ فرما۔ یہاں ہر شہری کو، ہر ملک میں بسنے والے ایک ہندوستانی کو، ایک انسان کو امن حاصل ہو اور وہ اپنے سکون کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے مال و دولت کے ساتھ محفوظ طریقے پر رہ سکے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعا میں نے پڑھی، اس میں بھی آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ منتقل ہو گئے ہیں، ہجرت آپ نے فرما دی ہے، تو پھر آپ علیہ السلام کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ ہمارے لیے ہمارے دلوں میں اس مدینہ منورہ کی محبت ڈال دیجئے، جس طرح سے ہمیں مکہ محبوب تھا، جس طرح سے ہم مکہ میں رہنا پسند کرتے تھے، اب ہمارے لیے مدینہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجئے، چونکہ میرے لیے مکہ میں رہنا دشوار ہو گیا تھا، چونکہ مجھ پر مکہ کی زمین تنگ کر دی گئی تھی، اب میں نے تیری خاطر اس زمین کو چھوڑ دیا ہے اور مدینہ کی طرف ہجرت کر لی ہے، لہٰذا اب تو میرا دل مدینہ کی طرف موڑ دے اور میرے لیے مدینہ کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام جس وقت نبی بھی نہیں بنائے گئے ہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر اپنے ایک رشتہ دار جو کہ نجومی تھے ان کے پاس گئی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ مستقبل میں نبی بننے والے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان پر اللہ کے حکم سے ان کے پاس ایک فرشتہ آئے گا جو ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی طرف انہوں نے رہنمائی کی اور 3 باتوں سے آگاہی کی کہ دیکھو تمہاری قوم تمہیں جھٹلا دے گی، اور تمہاری قوم تمہیں طرح طرح کی تکلیفیں دے گی، اور تمہاری قوم تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے گی۔ علماء نے اس واقعے میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تینوں باتوں کو سننے کے بعد جو جواب تھا، جو رد عمل تھا، وہ یہ تھا اب وہ مخرجیہ، کیا وہ مجھے ملک سے نکال دیں گے؟ کیا وہ مجھے میرے ملک، میرے وطن عزیز مکہ مکرمہ میں رہنے نہیں دیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ سے پہلے جو بھی لوگ آئے ہیں ان کی قوموں نے ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا ہے۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر حیرت نہیں ہوئی، اس پر تکلیف نہیں ہوئی کہ مجھے جھٹلا دیا جائے گا، نہ ہی اس پر تکلیف ہوئی، نہ ہی اس پر حیرت ہوئی کہ مجھے تکلیفیں دی جائیں گی، مجھے ستایا جائے گا، بلکہ آپ کی زبان سے نکلنے والا کلمہ یہ تھا کہ مجھے ملک سے نکال دیا جائے گا، کیا مجھے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے وطن سے محبت، اپنے وطن سے الفت نظر آتی ہے کہ آپ کو چونکہ اپنے وطن سے انتہائی محبت تھی، اور جس وقت مکہ سے نکالے جا رہے ہیں، مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے ہیں، اس وقت بھی آپ پیچھے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، بیت اللہ کی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کعبۃ اللہ، کہ مجھے تو انتہائی درجے محبوب تھا، مجھے تو بہت زیادہ محبوب تھا، لیکن اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہیں نکالتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا۔ بہرحال ملک سے محبت کرنا، ملک سے الفت رکھنا، یہ دین اس کے منافی نہیں ہے، دین اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ البتہ ایک بات خاص لحاظ رکھنے کی ہے کہ ہر چیز کے 3 دائرے بناتا ہے، ہر چیز کی حدود کھڑی کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ تمہیں اس تک تو کرنا ہے، اتنے تو اعمال کرنے ہیں، یہاں تک تو چلنا ہے، اس کے بعد اگر چلے جاؤ گے تو یا تو کسی گناہ کے مرتکب ہو جاؤ گے، یا پھر تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے اور تمہارا ایمان سلب ہو جائے گا۔ اس لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے تعلق سے غلو مت کرنا، مجھ سے یقیناً محبت کرنا ایمان کی علامت ہے، مجھ سے یقیناً محبت کرنا اسلام کی علامت ہے، میری محبت پر اللہ کی محبت منطبق ہے، لیکن یہ یاد رکھنا مجھ سے میری محبت میں اس طرح کا غلو نہ کرنا، اس طرح کے آگے نہ بڑھ جانا جس طرح سے عیسیٰ ابن مریم کے تعلق سے عیسائی اور نصارہ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دے دیا، بلکہ میں ایک رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری جتنی حیثیت ہے، میری حد بندی جتنی اللہ نے کر دی ہے، میری محبت تک اتنی محبت کرنا۔ البتہ لہذا اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ملک سے محبت کرنا ایمان کے منافی نہیں ہے، اسلام کے منافی نہیں ہے۔ آنے والا دن 26 جنوری جس کو ہم یوم جمہوریہ بھی کہتے ہیں، جس کو ہم گنتنتر دیوس بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ریپبلک ڈے بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے جشن میں، اس کی خوشی میں اپنے ایمان کی اور اسلام کی حدود کو پار کر جائیں اور اس بات کا لحاظ نہ رکھیں کہ ہمیں اسلام نے کتنی اجازت دی ہے اور ہمیں کتنا آگے بڑھنا چاہیے۔ مثلا اسلام نے کہا ہے کہ تم پر 5 وقت کی فرض ہیں، 5 وقت کی نماز، اب ہم اس کے جشن میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ ہماری ظہر کی نماز نکل جائے، عصر کی نماز نکل جائے۔ مثلا اسلام نے کہا ہے کہ آپ کو کسی کو ایذا نہیں دینی ہے،
ہے، آپ کو کسی کو تکلیف نہیں رہنی ہے، ہم اس کے جشن میں، اس کی خوشی میں اتنے آگے بڑھ جائیں کہ ہم بڑے بڑے ڈی جے بجائیں، بڑے بڑے اپنے میوزک کے پروگرام رکھیں اور راہ چلنے والوں کو بھی تکلیف دیں۔ آس پاس محلے میں جس جگہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہاں کوئی تکلیف مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو ہم تکلیف دے رہے ہیں تو اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ بلکہ اگر ہم اسلام سے اور پیچھے آئیں، ہمارا ملک کا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ ہم کسی شہری کو، کسی ملک میں رہنے والے انسان کو اپنے اعمال سے تکلیف دیں، اس کے لیے اس ملک میں رہنا مشکل کریں، بلکہ ہم اپنا جشن خوب شوق سے منائیں، لیکن حدود کا خیال رکھیں۔ جتنی ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے اسی حد میں رہ کر اپنے جشن منائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔